السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جمعہ 19 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری مطابق 24 دسمبر 2021 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ آپ سننے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، بلا شبہ سب سے اولین فریضہ، سب سے اہم ترین واجب، تمام حقوق میں سب سے بڑا حق اور سب سے بنیادی ذمہ داری توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یہی سب سے اول و آخر معاملہ ہے، کیونکہ توحید کے بغیر کسی بندے کی طرف سے نہ کوئی فرض عبادت قبول ہو سکتی ہے اور نہ نفل۔ سب سے بہترین چیز جسے لے کر بندہ اپنے پروردگار کے حضور پیش ہو، اعتقاد صحیح اور عمل صالح ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 توحید علمی، نمبر 2 توحید عملی۔ توحید علمی میں توحید ربوبیت، توحید اسماء اور توحید صفات شامل ہیں، اور توحید ربوبیت کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو تنہا خالق و رازق سمجھے اور اس بات کا یقین کامل رکھے کہ تمام امور میں اختیار و اقتدار صرف اور صرف اسی کو حاصل ہے۔ اس کائنات میں اور خود ہمارے وجود میں اس توحید کے بے شمار دلائل موجود ہیں، چنانچہ قرآن کریم کبھی کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ کہ زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کبھی یوں اعلان کرتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی بے شمار نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ رہی بات توحید اسماء و صفات کی، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان تمام ناموں اور صفات کو بغیر کسی تحریف و تعطیل اور کیفیت و مثال کے ثابت کرنا اور دل سے ماننا، جنہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ توحید کی دوسری قسم توحید عملی ہے، اور توحید عملی سے مراد توحید الوہیت یعنی عبادت ہے، اور اس توحید کی اصل و بنیاد وہ عظیم کلمہ ہے جس کے سہارے زمین و آسمان قائم ہیں، جس کی وجہ سے ساری مخلوقات پیدا کی گئیں، اسی کو دیکھ کر تمام انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث کیے گئے، اسی کی وجہ سے تمام کتابیں نازل کی گئی، اسی کلمے کی وجہ سے حساب کتاب اور جنت و جہنم کے بازار لگیں گے، اور اسی کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، مومن و کافر اور نیک و بد۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جو دین کا رکن رکین، مضبوط رسی اور کلمہ تقوی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے اہل علم نے لا الہ الا اللہ کے لیے نصوص شرعیہ کی روشنی میں 7 شرائط ذکر کی ہیں۔ پہلی شرط ایسا علم جو منافی جہل ہو۔ یہاں علم سے مراد لا الہ الا اللہ کا علم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دوسری شرط ایسا یقین جو شک کے منافی ہو۔ تیسری شرط ایسا اخلاص جو ریاکاری کے منافی ہو۔ چوتھی شرط ایسا سچ جو جھوٹ کے منافی ہو۔ پانچویں شرط ایسا قبول جو تردید کے منافی ہو۔ چھٹی شرط ایسی اطاعت شعاری جو ترک و مخالفت کے منافی ہو۔ ساتویں شرط ایسی محبت جو بغض و نفرت کے منافی ہو۔ جب یہ تمام شرائط کسی انسان میں یکجا ہو جاتی ہیں تو اس کا دل سنور کر اللہ رب العزت سے جڑ جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانے
اور منہیات سے بچنے کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں پائی جاتی، چنانچہ وہ اللہ کی حدود کے سامنے رک جاتا ہے، اس کا دل توکل علی اللہ اور خوف و رجا کی عمدہ صفات سے معمور ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ صرف یہ اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے خالق ہے اور ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے، کیونکہ ان چیزوں کو تو مشرکین بھی مانتے تھے، بلکہ توحید نام ہے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت، اس کے حضور خشوع و انکساری، اس کے کامل اطاعت و فرما برداری، عبادت میں خلوص و للہیت، تمام اقوال و اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کو مد نظر رکھنا، منع و عطا اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ پر پورے طور پر عمل پیرا ہو جانا، یہ ساری چیزیں توحید خالص کے تقاضے اور نمایاں علامات ہیں۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عظمت و جاہ و جلال کا استحضار بندے کو درجہ احسان تک پہنچا دیتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا زندہ احساس پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں پناہ گزین ہوئے تو دشمن اس غار کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر ان میں کا کوئی اپنے پیر کی طرف بھی دیکھ لے تو ہم صاف نظر آ جائیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان اور ایمانی اعتماد کے ساتھ فرمایا تھا، اے ابو بکر، ایسے دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ اسی طرح حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی وہ صورتحال یاد کیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی تھی کہ اے موسیٰ، فرعون ہمارے پیچھے ہیں اور سمندر آگے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو ابھی پکڑ لیے جائیں گے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی اطمینان اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کامل رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز کچھ نہیں ہوگا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور ان لوگوں کی زندگی بدل گئی۔